کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کے ہدایت عطا فرما۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ سیدھا رستہ یعنی صراط مستقیم کیا ہے؟ تو پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رستہ بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہاں سے بھی سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ سیدھا رستہ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اب انعام کن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے مقام پر کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، انبیاء کرام میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے رفیق ہیں، کتنے اچھے دوست ہیں۔ تو باب اسی وقار پتہ چلا کہ بہترین رستہ انہی لوگوں کا ہے، صراط مستقیم وہی ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ انبیاء، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقین کا ذکر کیا کہ صدیقین کا رستہ، اس کے بعد شہداء کا رستہ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین کا رستہ بتایا ہے۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلے انبیاء کرام کا ذکر کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ انبیاء کرام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کا ذکر نہیں کیا، صالحین کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انبیاء کرام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقین کا ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا؟ صدیقین کا ذکر کیا۔ اب صدیقین کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ انبیاء کرام کے بعد اگر رتبہ ہے، انبیاء کرام کے بعد اگر مقام ہے، انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا سٹیٹس ہے، کسی کو اللہ نے وقار عطا فرمایا ہے، تو وہ صدیقین ہیں۔ تو پتہ چلا اس آیت مبارکہ سے صاف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، چونکہ آپ صدیقین میں سے ہیں، آپ صدیق اکبر ہیں، آپ کی افضلیت ثابت ہو رہی ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے بلند تر، سب سے افضل اور سب سے بہتر کوئی شخصیت ہیں تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے کہ انعام یافتہ لوگوں کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی تو سب سے پہلے انبیاء کرام کا ذکر کیا، کہا اولئک الذین انعم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین انبیاء، والصدیقین صدیقین، والشہداء والصالحین اور شہداء اور صالحین۔ تو باب اسی وقار اس آیت مبارکہ سے کیا پتہ چلا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انبیاء کرام کے بعد ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، کہ جہنم سے اسے دور کیا گیا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ یتزکا، کہ اس کو پاکیزگی اور ستھرائی حاصل ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذیت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، حضرت بلال حبشی کا جو مولا تھا، آقا تھا، جس کے آپ غلام تھے، وہ آپ کو بہت زیادہ ستایا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آپ دار السلام میں داخل ہو چکے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو مانا۔ جب آپ کے آقا کو پتہ چلا،
امیہ بن خلف اس کا نام ہے، جب اس کو پتا چلا کہ میرا غلام ہو کر یہ کسی اور کی غلامی میں چلا گیا ہے، اس نے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کو مان لیا ہے، تو پھر اس نے طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں مصیبتیں دینا شروع کر دیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پتا چلا تو آپ حضرت بلال حبشی کا جو وہ آقا تھا اس کے پاس گئے اور گرا قیمت دی، اور گرا قیمت دے کر حضرت بلال حبشی کو آزاد کر دیا۔ اب کفار اور بالخصوص امیہ بن خلف جو ہے بڑا پریشان ہوا کہ یہ حبشی شخص ہیں اور اس کو آزاد کرنے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گراں قیمت دی ہے، ٹھیک ٹھاک قیمت دی ہے، پھر جا کے ان کو آزاد کیا ہے۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ شاید حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر کوئی احسان کیا ہوگا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے گراں قیمت دے کر وہ احسان جو ہے وہ چکایا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، کہ جہنم سے دور کیا گیا ہے وہ شخص جو اتقا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب آپ اسی وقت اب ذرا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا کہا۔ اتقا کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ کیا مطلب؟ اتقا کا مطلب ہے بہت زیادہ پرہیزگار، متقی، سب سے بڑا متقی، اس کو اتقا کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اتقا کہا، ٹھیک ہے؟ اب ذرا اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑا متقی ہے اس کے حوالے سے کیا فرما رہا؟ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اکرم اور سب سے بہتر وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اتقا کہا، اور پھر دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میرے نزدیک سب سے افضل وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اونچا مقام اس کا ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اب اسی وقار پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے اونچا رتبہ اگر کسی شخصیت کا ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔